رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین او حضور علیہ السلام کے غلام جڑے میدان احد دے وچ حضور علیہ السلام کے اشارے تے پہنچے اور جنہاں نے اپنی جاناں دے نذرانے اللہ کے حضور پیش فرمائے، ان غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، شوال المکرم دے وچ اسلام دی دوسری عظیم جنگ یعنی غزوہ عہد شوال المکرم دے ماہ مبارک دے وچ پیش آیا۔ اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو مدینہ طیبہ تشریف لایا تیسرا سال سی۔ دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا رمضان المبارک دے مہینے دے وچ، اور غزوہ بدر تو ایک سال بعد 3 ہجری دے وچ عمارقہ احد پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ میرے غلاموں، ایک کفار مشرکین اپنے بدر والے رشتہ داراں کا انتقام انہاں دا بدلہ لین واسطے چلتے چلتے مدینہ طیبہ دے قریب آ گئے۔ اس مقام تے جتھے اج احد پہاڑ ہے اور میدان احد کے اندر حضور علیہ السلام کے جڑے غلام 70 جان نثار صحابہ جنہاں نے جام شہادت نوش فرمایا، جس جگہ تے انہاں دے مقدس مزارات نے، انہاں دی قبراں نے، اس مقام تک جدو انتقام لینے واسطے پہنچے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے غلاماں دے نال مشورہ فرمایا کہ میرے غلاموں، ایک کفار مکہ میدان احد تک پہنچ چکے نے، دسو تساں کی فرمانا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اگر کسی دے نال مشورہ فرماندے نے نا تے اس واسطے مشورہ کردے نے کہ مشورہ کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی سنت بن جائے، ورنہ حضور علیہ السلام کو کسی دے نال مشورہ فرمان کی لوڑ نہیں ہے۔ جدو حضور علیہ السلام نے ادھر مشورہ فرمایا، حضور علیہ السلام کے غلام جدو اکٹھے ہوئے، 1000 کا لشکر ہے مسلمانوں کے کول اور کفار کے کول 3000 کا لشکر ہے۔ ابو سفیان اس لشکر کی قیادت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے جدو گل بات کی اس وقت 1000 کے لشکر دے وچ جڑا کہ مسلمانوں کا لشکر سی، اس دے وچ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق رئیس المنافقین، قیامت تک دے منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی، اے بھی بے ایمان اتھے سی، اے چونکہ منافق تو دا کلمہ پڑھتے سن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے سن، سرکار کے پیچھے نمازاں بھی پڑھتے سن، حضور کو اللہ دا نبی تے رسول تسلیم کرتے سن، مگر جدو تک دلوں تسلیم نہیں کیتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی رہ گا تے بیکار فرما دیتا۔ وہ کہتے سن کہ نشہد انک لرسول، تسی ضرور اللہ کے رسول ہو، رسول محمد کی گواہی پیش کرتے سن، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے بناتے سن، دلوں اللہ کے محبوب علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دا نام لے کے ایک ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کھڑا دیتا۔ عبداللہ بن ابی سرکار کو نا ہن حضور علیہ السلام کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ عبداللہ بن ابی سرکار کو نا دھوکہ دینے واسطے کہندا ہے لو جی میں کہنا انج کریے، ایتھے رہ کے آپاں مدینے دے وچ رہ کے انہاں دا کریے مقابلہ، میں ویکھنا کس طریقے کفار مکہ جڑے نا مدینے دے قریب آندے۔ جدو سرکار کو مشورہ دینے لگا نا تے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی
آپ نے فرمایا اسی صرف رب دی مننے ہاں. آپ نے فرمایا باقی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میرے تابع اور میری مطیع ہے. آپ نے فرمایا اسی صرف رب دی مننے ہاں, اسی تیری نہیں مننا گے, اسی رب دی مننے ہاں. فرمایا کیونکہ یہ ہوئی قرآن پاک کا فیصلہ ہے, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول دی اطاعت کر لی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر لی. یعنی رسول کی اطاعت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی اسی اپنے رب دی مننے ہاں. آپ نے فرمایا اسی اپنے رب تو علاوہ کسی دی نہیں منتے, باقی ساری کائنات آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ کی مطیع اور تابع ہے. وہ بے ایمان کہنے لگا اچھا پھر میری اگر گل نہیں مننی نا تو میں اپنے پھرنا بندے لشکر دے وچوں کڈ لواں گا. 1000 دے وچوں کہنے لگا حضور علیہ السلام کو, کہندا اگر تسی میری گل نہیں مننی نا, وہ بے ایمان یہی چاہتا سی کہ میری گل مننی جاوے, میں جو کہ سردار ہاں گل سرکار میری منن. آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی نہیں اسی رب دی مننے ہاں. آپ نے فرمایا تیری نہیں مننی. وہ کہنے لگا اچھا پھر نہیں تے پھر میں نہ اپنے بندے لشکر دے وچوں کڈ لواں گا. آپ نے فرمایا لے جا, جڑے تیرے بندے نہ لے جا. آپ نے فرمایا اسلام نو اہل منافقاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اسلام کوئی محتاج ہے, فرمایا لے جا, تیرے یہو جہا بندہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس 1000 دے لشکر دے وچوں اپنے 300 بندے کڈ لے. 300 بندے جڑے کہ کلمہ بھی پڑھتے سن, حج صاحب لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے سن, سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھتے سن. لیکن یہ یاد رکھ لو انہاں بے ایمانہ دی جدوں بھی لسٹ تیار کی گئی, کلمہ پڑھن دے باوجود انہاں دا نام کدے صحابہ کرام دی لسٹ وچ نہیں آیا. انہاں دا نام جدوں بھی آیا ہے منافقاں دی لسٹ وچ ہی آیا ہے. اس کی وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ جدوں تک بندہ آقا کریم علیہ السلام نو دلوں اپنی جان مال اولاد دا مالک تے مختار تسلیم نہیں کر لیندا, اگر جیو بندہ 1000 بار دعویٰ بھی کرے. عبداللہ بن ابی دی گل سامنے ہے, حضور علیہ السلام دے غلاموں صرف کلمہ پڑھ کے سرکار دے نال منافقت کر سکتا ہے. جدوں تک دلوں سرکار کو نہیں تسلیم کرے گا ادوں تک اس کا نام ہے ایمان کی لسٹ چاہ نہیں سکتا. سرکار نے فرمایا لے جا, اسلام کو ہے کوئی بندہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ہوں جدو اپنے بندے 300 لے کے نکلا نا تو پیچھے خالص ایماندار حضور علیہ السلام کے غلام رہ گئے 700. آپ نے فرمایا چلو میرے غلام بھائی. غلامہ نے مصطفیٰ آ گئے احد پہاڑ پہ. انہاں دو پہاڑاں کے درمیان جڑا ایک رستہ نکلتا ہے نا اس کو کہتے ہیں درہ. اس پہاڑی تے نا یہ وہی پہاڑی ہے جس کے متعلق حضور فرماتے ہیں وہ پہاڑ سارے نال محبت کرتا ہے. باقی سارے پہاڑ, ہر پہاڑ وقودها الناس والحجارہ, یعنی جنہ کی اللہ نے قرآن کے اندر تخصیص کی ہے حدیث پاک کے اندر, وہ نہ تو علاوہ اکثر پہاڑ یہ جہنم دا ہی دھن نے. لیکن حضور فرماتے ہیں وہ پہاڑ سارے نال محبت کرتا ہے. وہ پہاڑ ہو کے جنتی ہے. جب اتنے پہنچے نا تو سرکار نے دو پہاڑوں کے درمیان جگہ رستہ سی جس کو کہتے ہیں درہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دیتی. آپ نے فرمایا میرے غلاموں تسی نہ اس جگہ پہ کھڑے رہنا, اتنے ٹھہرے رہنا. آپ نے فرمایا بس اتنے تسی کھڑے رہنا جدوں تک میں تمہیں حکم نہ دےواں. آپ نے فرمایا پیچھے نہ ہٹنا. صحابہ کرام کھڑے نے. کفار مکہ دے نال جدو جنگ ہوئی بڑا تیزی دا پہلا حملہ بڑا زبردست ہویا. حضور علیہ السلام کے غلاماں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پہلے حملے کے نال اتنا زبردست حملہ کیتا کہ کفار مکہ جتنے بھی سن دور دور تک واپس چلے گئے. جب وہ دور دور تک واپس چلے گئے کفار کا نام و نشان تک نظر نہ آیا. انہوں نے میدان چھڑ دیتا جب کفار نے. اس وقت حضور علیہ السلام کے صحابہ نے غلامان مصطفیٰ نے یہ خیال کیتا, ارادہ کیتا کہ ہم کفار میدان چھڑ کے دوڑ گئے نے, جنگ ہوگی ختم. ہوں لہٰذا رستہ چھڑ دینا چاہیے ہے کہ ہوں اتر کے نا مال غنیمت اکٹھا کریے. کفار چونکہ چلے گئے, رستہ چونکہ ہوں صاف ہو گیا, کوئی کافر بھی نظر نہیں آ رہا.
ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਉਹ 50 ਸਹਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਰਵੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਕਾਮ